الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رجعوا الی ابیہم پس جب وہ لوٹے اپنے والد کی طرف قالوا یا ابانا منع منا الکیل تو کہنے لگے اے ہمارے ابا جان روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ فارسل معنا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بس آپ بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل فرمایا کیا میں اعتماد کر لوں تم پر اس کے بارے میں جیسے میں نے تم پر اعتماد کیا تھا اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑا مہربان ہے مہربانوں میں. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم اور جب انہوں نے کھولا اپنے سامان کو اور پایا اپنی پونجی کو اس میں جو لوٹا دی گئی تھی ان کی طرف. قالوا یا ابانا ما نبغی تو کہنے لگے ہے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے. هذه بضاعتنا ردت الینا یہ ہماری پونجی ہے جو لوٹا دی گئی ہے ہماری طرف. ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعید اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی اور ہم زیادہ لائیں گے یعنی غلہ ایک اونٹ. ذالک کیل یسیر اور یہ غلہ تو بہت تھوڑا ہے. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ فرمایا کہ میں ہرگز نہیں بھیج سکتا اس کو تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم مجھے عہد دو اللہ کا پکا. لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم کہ تم اسے میرے پاس ضرور لاؤ گے مگر یہ کہ اگر تم ہی گھیر دیے جاؤ. فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل کہ جب ان بیٹوں نے دیا یعقوب کو اپنا عہد تو کہا اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحدہ اور فرمایا کہ اے میرے بیٹوں داخل نہ ہونا ایک دروازے سے. وادخلوا من ابواب متفرقہ اور داخل ہونا مختلف دروازوں سے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز سے. ان الحکم الا للہ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم اور جب وہ داخل ہوئے جیسے حکم دیا تھا ان کو ان کے والد نے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء نہیں بچا سکے نہیں کام آیا ان کے اللہ کی طرف سے کچھ بھی. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها مگر یہ ایک ارادہ تھا ضرورت تھی یعقوب کے دل میں جس کو اس نے پورا کیا. وانہ لذو علم لما علمنا اور بے شک وہ علم والے تھے بوجہ اس کے کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا. ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. سورہ یوسف الحمدللہ ہماری چل رہی تھی اور آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 68 تک بما ترجمے کے آپ حضرات نے سماعت کیا ہے. جو احباب شروع سے درس میں ہیں وہ تو اس واقعے کو بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے اور جو احباب شروع سے نہیں تھے تو خلاصتاً وہ 2-4 باتیں ان کے کان گزاری بھی ان کے گوش گزار بھی کرتا ہوں تاکہ وہ اس مسئلے کو سمجھ سکیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا. حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں
اور میں نے پچھلے جو درس میں کہا تھا حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پوتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ سے زیادہ محبت تھی. اس کی دو وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ چھوٹے بیٹے تھے، آپ کے سے چھوٹا ایک بنیامین تھا اور اس سے پہلے حضرت یوسف تھے، تو دونوں چھوٹے بچے تھے، تو چھوٹے بچوں سے ویسے ہی فطرتاً آدمی کو زیادہ محبت ہوتی ہے، فطرت ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام شکل اور صورت کے اعتبار سے باقی سارے بھائیوں میں بہت ہی زیادہ کیا تھے؟ حسین تھے، جن کے حسن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ارشاد ہے، میں نے معراج کی رات میں حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کو حسن کا ایک بڑا حصہ اللہ نے دیا ہوا تھا. اللہ کے نبی ان کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کو اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، سورہ یوسف ہی میں یہ واقعہ گزرا ہے کہ بعض خواتین نے حضرت یوسف کو دیکھتے ہوئے ان کے حسن میں ایسی وہ منہمک ہو گئیں کہ اپنی غلطی سے انگلیاں کاٹ لیں، ان کو انگلی کاٹنے کا احساس نہیں ہوا. جب زیادہ کٹی انگلی اور تکلیف زیادہ بڑھی تب ایک دم احساس ہوا کہ ہماری انگلی کیا ہو چکی ہے؟ کٹ چکی ہے. جب آدمی کسی چیز میں منہمک ہو جائے تو اس کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. تو کتنے حسین ہوں گے کہ ان عورتوں کو اپنی تکلیف کا، انگلیوں کا کٹنے کا احساس نہیں ہوا. اب بہرحال حضرت یوسف بڑے حسین بھی تھے، اس لیے بھی محبت تھی. یہ دو وجہ تو تھی جو عام حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی. بھائی اس محبت کو دیکھ کر وہ کڑا کرتے تھے، حسد کا شکار ہوئے. پھر اللہ کی شان یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب دیکھ لیا کہ مجھے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند یہ سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا یہ بیٹا نبی بنے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اس کے تابع کریں گے، کیونکہ نبی کے ساری کائنات تابع ہوتی ہے. تو اس سجدے سے مراد یہ تھی کہ نبی بنے گا، لوگ اس کی اطاعت اور عبادت کریں گے. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف سے محبت کی ایک تیسری وجہ بھی پیش آ گئی، اور وہ پہلی دو وجہوں سے بھی بڑھ کر تھی. خوبصورت ہونا یا چھوٹا ہونا اتنی بڑی وجہ نہیں، نبی بنائے جانا یہ بہت بڑی وجہ تھی. تو بھائیوں کا حسد اور بڑھ گیا. بھائیوں نے خیر آپس میں مشورہ کیا، قصہ مختصر، حضرت یعقوب کو اعتماد میں لیا، بھائی کو گھمانے کے نام پہ لے گئے اور حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. ایک بھائی ان کا جو بڑا تھا یہودا، وہ بار بار آتا جاتا تھا، کھانے پینے کی چیز کنویں میں پھینک کے چلا جاتا تھا کہ یوسف مرے نہیں. سمجھ رہی بات نہیں؟ اس دوران مصر سے قافلہ گزر رہا تھا، کنویں میں ڈول ڈالا، حضرت یوسف اس ڈول میں بیٹھ گئے، انہوں نے کھینچ لیا تو حضرت یوسف حسین اور جمیل، ان میں سے جس نے ڈول کے ذریعے نکالا تھا اس نے حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھ لیا. بھائیوں میں سے کسی کو پتہ لگا، جیسے کھانا ڈالنے کے لیے وہ آیا یہودا یا دوسرا، انہوں نے دیکھا ہو بچہ وہ تو ہے ہی نہیں، یوسف تو کنویں میں نہیں ہے. اس نے تحقیق کی تو قریب قافلہ مل گیا. اس نے جا کے اپنے دیگر بھائیوں کو کہا وہ قافلے والوں کے پاس ہے یوسف. قافلے والوں کے پاس آئے، بات چیت کی اور کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، یہ اکثر بھاگ جاتا ہے، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں بس پیسے دو اور اس کو لو، جان چھوڑا. مصر جا رہے ہو نا، بس مصر سے پہلے نہیں چھوڑنا، اس کو خوب باندھ کے رکھنا. سمجھے بات؟ مصر کا جو قافلہ تھا اس نے حضرت یوسف کو خرید لیا، اور اس نے یہی سوچ کے خریدا کہ بڑا خوبصورت بچہ بھی ہے، غلام بھی ہے، اس کو آگے جا کے مصر میں بڑے پیسوں سے کیا کروں گا؟ بھیج دوں گا. لے کر آ گئے مصر میں. مصر کے بازار میں بولی لگ رہی ہے. اب جتنے بھی غلام کھڑے تھے، بچے کھڑے تھے، بڑے کھڑے تھے، اس زمانے میں جیسے ہمارے ہاں گائے بھینس کی بولی لگتی ہے، غلاموں کی بھی بولی لگتی تھی، باندیوں کی بھی بولی لگتی تھی. جیسے جو گائے اچھی آئے خرید کے لے جاؤ، اسی طرح غلام اور باندی خرید کے لے کے جاتے تھے. زمانہ جاہلیت میں بھی یہ تھا. اسلام آنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی غلاموں کا کانسیپٹ برقرار رہا. البتہ بہانے سے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی، غلام آزاد کرنے پر بشارتیں سنائی گئیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی بشارتوں کو سن کر چند غلام خریدے اپنے پیسوں سے اور آزاد کیے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ان کو قوم مارا کرتی تھی اسلام کی پاداش میں. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے. محبوب پیغمبر تشریف لے آنے کے لیے تیار ہو گئے. اب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں اور حضرت عثمان پیچھے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پہ قدم رکھے تو گنتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا یا کسی نے پوچھا بلال یہ قدموں کو کیوں گن رہے ہو؟ تو کہا کہ جتنے قدم اللہ کے نبی نے چل کر میرے گھر تک تشریف لانے میں لگائے ہوں گے اتنے غلام خرید کے میں اللہ کے راستے میں آزاد کروں گا. تو غلام تھے لیکن کیا تھا کہ آزاد کرنے کا بہانے سے فضائل سنائے گئے غلاموں کو آزاد کرنے کا.
بعض اسلامی عبادات کا کفارہ بھی یہ رکھا کہ غلام آزاد کرو. مثال کے طور پہ قسم کھا لی جھوٹی، قسم کھا لی سچی، لیکن بعد میں اس کو جان بوجھ کر جھٹلا دیا، اس قسم کے خلاف کیا، تو اب اس کا کفارہ بھی یہ رکھا کہ غلام آزاد کر دو. تم نے قسم توڑ دی، تم کیا کر دو؟ غلام آزاد کر دو. غلام آزاد کر دو، یا 10 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلا دو، یا ان کو کپڑے پہنا دو، یا 3 دن کے پیدر پہ کیا رکھ لو؟ روزے رکھ لو. اسی طریقے سے ایک اور معاملہ ہے شریعت کا، وہ اگر تم سے ہو جائے جس کو ایلا کہا جاتا ہے، تو کہا کہ 60 غلام، پھر کیا کہا کہ پھر ایک غلام کو کیا کر دو؟ آزاد کر دو. تو آزادی اسلام میں یہ اصل ہے، آزادی اسلام میں کیا ہے؟ اصل. لیکن جب میدان جنگ سچتی ہے تو ظاہر سی بات ہے دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب تو سامان قبضہ کیا جاتا ہے، اس زمانے میں جنگ کے دوران جو مرد عورتیں گرفتار ہوتے تھے وہ بھی سامان کے طور پہ سمجھے جاتے تھے، اور ان کو غلام بنایا جاتا تھا، باندی بنایا جاتا تھا، پھر ان سے خدمتیں لی جاتی تھیں، کام لیے جاتے تھے. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھ کے بازار میں بیچا جانے لگا. اور اس زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام تو تھا ریان بن اسید، اور اسی کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا قطفیر یا اتفیر. اب اس بازار میں جب یوسف کی بولی لگ رہی تھی تو یہ وزیر بھی اتفاق سے پہنچ گیا، اور وزیر کو بھی کچھ چاہیے تھا. اس نے دیکھا کہ اتنا حسین جمیل غلام بک رہا، چھوٹا سا 7-8 سال کی آپ کی عمر بھی تھی، 7 سال کی عمر تھی، تو بچے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، اور یہ جو قطفیر وزیر تھا یہ بے اولاد بھی تھا. بعض روایت میں آتا ہے کہ بے اولاد ہونے کی وجہ نامرد تھا، بیوی کی قابل نہیں تھا. بہرحال اس نے غلام کی حیثیت سے حضرت یوسف کو خرید لیا، گھر لے آئے، اور گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی. اس نے اپنی بیوی کو کہا جس کا نام راعیل اور مشہور نام زلیخا ہے، راعیل عین کے ساتھ راعیل نام تھا، مشہور زلیخا، یعنی زلیخا کو کہا کہ یہ ہم اس کو اپنی اولاد بناتے ہیں یا ہم اس کو پالتے ہیں، کل کو ہی ہمیں اچھے پیسے دلائے گا، ہمیں کوئی نفع دے گا. تو چنانچہ حضرت یوسف کی مصر کے وزیر کے گھر میں تربیت ہونے لگی. اب آپ جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد یہ جو زلیخا تھی اس کی نیت حضرت یوسف پہ پھسل گئی، گناہ کرنا چاہا. اللہ پاک نے حضرت یوسف کو محفوظ کیا، سیف کیا، اور زلیخا کو بدنام کر دیا. لیکن بدنامی سے بچنے کے لیے عزیز مصر نے یوسف کو چند دنوں کے لیے کس میں ڈال دیا؟ جیل میں ڈال دیا. اب وہ جیلوں میں جو گئے ہیں تو جیل میں جانے کے ساتھ 2 قیدی بھی آئے تھے، انہی کے ساتھ ساتھ ایک قیدی پہ، دونوں قیدیوں پہ الزام تھا کہ ان میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو، ریان کو زہر دیا ہے کھانے میں، اور بادشاہ بچ گیا ورنہ مر جاتا. تو انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر ٹوکرا ہے اور اس میں سے پرندے جو نا نوچ نوچ کے روٹیاں کھا رہے ہیں. تو حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی. دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے نا شراب نچوڑ رہا ہوں، اس نے بھی تعبیر پوچھی. تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم میں سے ایک تو بری ہو جائے گا اور وہ بادشاہ کے ہاں ساقی بنے گا، شراب وغیرہ اس کو پلائے گا، کھانے آنے کھلائے گا، اور ایک پر الزام ثابت ہوگا اور وہ کیا ہو جائے گا؟ پھانسی چڑھے گا، اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کے کھائیں گے. اور یہی ہوا، ایسے ہی ہوا. ایک پر مقدمہ ثابت ہو گیا کہ اس نے زہر ملایا تھا، اس کو تو جناب علی سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور دوسرے پہ ثابت ہو گیا بے گناہ ہے. اس کو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ جب تم باہر جاؤ تو بادشاہ کو میرا تذکرہ کرنا کہ میں بے گناہ جیل میں ہوں. یہ بات ہی باہر نکلا اور بھول گیا. اب ایسا ہوا کہ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا کہ 7 ہری بڑی ٹہنیاں ہیں اور 7 خشک ٹہنیاں ہیں. ہری بڑی ٹہنیوں کو خشک ٹہنیاں کھا رہی ہیں، 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 پتلی دبلی گائیں ہیں. موٹی تازی گایوں کو وہ پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ہری بھری ٹہنی خشک ان کو کھا رہی ہیں، اور موٹی تازہ گایوں کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں. تو الٹا ہو گیا نا، دبلی گایوں کو موٹی تازی مارنی چاہیے، اس کو کھانا چاہیے. تو بادشاہ نے کہا یہ خواب تو بڑا عجیب ہے، تعبیر دو. لوگوں نے کہا کہ اس کی تعبیر نہیں ہے. تو اس کو یاد ہے وہ ایک اچھا انسان تھا جو خواب کی تعبیر دیتا تھا جیل میں، اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا. اس نے بادشاہ کو کہا مجھے اجازت دو کہ میں اس سے تعبیر پوچھ کے لاؤں. بادشاہ نے اجازت دے دی. تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تو تعبیر بتا دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال تمہارے اوپر 7 سال تمہارے اوپر خوب فراوانی، بارشیں ہوں گی، پانی ہوگا، فصلیں اگیں گی، غلے اگیں گے. پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگلے 7 سال خشک سالی کے ہوں گے، اگلے 7 سال میں کچھ بھی نہیں اگے گا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ پھر اس کے سال اگلا سال جو ہوگا پھر فراوانی کا ہوگا. تو تم ایک کام کرو، بادشاہ کو کہو
کہ آئندہ جو 7 سال ہیں اس میں غلے کی حفاظت کریں اور ان کو ان کے جو شگوفے ہیں، جو ان کے اپنے غلاف ہیں، اس کے اندر سے باہر نہ نکالیں، وقت ضرورت جتنا ہے اتنا ان کو نکالیں، باقی کو شگوفے میں چھوڑ کے سیف کریں۔ تو بادشاہ نے کہا اتنا بہترین آدمی جیل میں کیا کرا، اس کو بلاؤ۔ اس کے پاس آیا، یوسف کے پاس آیا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ پہلے ان سے پوچھو کہ مسئلہ کیا تھا جن عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، ایسے تو میں نے باہر نہیں آنا۔ تو بادشاہ نے مسئلہ پوچھا تو زلیخا نے اعتراف کر لیا کہ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے یوسف کو جو نا اپنی چاہت پوری کرنا چاہی تھی، وہ تو صاف آدمی تھا، وہ تو بے گناہ جیل میں ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا کہ آپ باعزت رہا ہیں، بیٹھے، بات چیت ہوئی، حضرت یوسف سے متاثر ہوا۔ بادشاہ نے کہا میں آپ کو وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف نے کہا میں وزیر خزانہ بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ اب جب وزیر خزانہ بنے 7 سال تک خوب بارشیں ہوئیں، خوب غلہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزیر خزانہ تھے، وزیر تھے، آپ نے بہترین انداز میں اس کو کیا کیا، سنبھال کے رکھا، ضرورت کے وقت کھانے لگے۔ اس کے بعد 7 سال شروع ہو گئے قحط سالی کے۔ اب قحط بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں تقریباً وہ قحط پھیلا تھا۔ ایک واحد ریاست تھی مصر کی، جس ریاست کے پاس غلہ موجود تھا، باقی وزیروں کو، باقی بادشاہوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے ایسا ہونا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جو والدین تھے کہاں پر، فلسطین میں، یہ بھی غلہ لینے کے لیے یوسف کے بیٹوں کو انہوں نے بھی غلہ لینے کے لیے بھیجا، اپنے بیٹوں کو یوسف کے پاس غلہ لینے کے بھیجا۔ اب وہ نہیں جانتے تھے کہ یوسف میرا بیٹا وہاں وزیر بن چکا ہے، اور وہ بھائی نہیں جانتے تھے کہ ہمارا وہ بھائی جس کو ہم نے 7 سال میں کنویں میں پھینکا تھا پھر بیچ دیا، وہ وزیر بن جائے، غلہ لینے کے لیے آ گئے۔ حضرت یوسف نے اپنے 10 کے 10 بھائیوں کو پہچان لیا۔ بنیامین کو حضرت یعقوب نے نہیں بھیجا تھا، جو 12ویں بھائی تھے۔ حضرت یوسف نے پہچان لیا، وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ بھی دیا، باتوں باتوں میں ان سے کہلوا بھی لیا کہ بنیامین بھی ہمارا ایک بھائی ہے، تو کہہ دیا کہ آئندہ آؤ تو اس بھائی کو بھی لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو کہا کہ جو پونجی، جو رقم غلہ دینے کی تھی، وہ رقم بھی انہی کے کس میں ڈال دی جائے، سامان میں ڈال دی جائے، تاکہ یہ اس رقم کو دیکھ کے کم از کم شاید واپس آ جائیں اور دوسرے طریقے سے نہ بھی آئے۔ تو چونکہ آپ وزیر تھے، آپ کے اتنے تو اختیارات تھے کہ آپ واپس کر سکتے تھے، اور اگر وزیر کے اتنے اختیارات نہ بھی ہوں تو نبی تھے۔ حضرت یوسف نے اپنی سیلری میں سے اس میں سے پیسے ملا دیے تاکہ بے ایمانی نہ ہو۔ بہرحال اب جو مرحلہ ہے وہ یہی مرحلہ چل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف نے کہا کہ آئندہ آؤ گے تو بنیامین کو لانا ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ اب یہ سارے کے سارے بھائی پہنچے حضرت یعقوب کے پاس، اپنے ابا جان کے پاس، اور اب بات چیت کر رہے ہیں، ابا جان غلہ تو ہم لے آئیں۔ اب یہ 10 بھائی تھے تو 10 اونٹوں پر غلے لدے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترتیب یہ بنائی تھی کہ ایک آدمی کو 1 اونٹ جتنا غلہ دیا جاتا تھا، یوں کہہ لو کہ ایک مہینے کا راشن، ایک مثال سمجھانے کے لیے۔ تو 10 بھائیوں کو 10 راشن کے کیا مل گئے، بورے مل گئے، اور اتنی قیمت رکھی تھی کہ ہر غریب آ کے اس کو کیا کر سکے، لے سکے، مفت میں نہیں دیا۔ ہمارے یہاں جو مفت میں دینے کا رواج ہے، یہ بھی ایک بہت عجیب رواج ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو مفت میں دے دے کے چوک چوراہوں پہ کھلا کے ان کو نکما بنا رہے ہیں۔ صحیح بات، کروڑوں روپے کے دسترخوان کھلانے کے بجائے اگر انہیں ہزاروں روپے کی نوکری دلا دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کروڑوں کے دسترخوان سے۔ ہزاروں کی نوکری سے مراد ہے ایک بالٹی دلا دی جائے، 5-6 کلو چھولے دلا دیے جائیں، کچھ مسالے دلا دی جائیں، بولے جاؤ مارکیٹ میں بیچو۔ ٹھیلا دلا دیا جائے اور ٹھیلے کے اوپر آلو دلوا دیے جائیں، جاؤ مارکیٹ میں بیچو، تو یہ زیادہ بہتر ہے قوم کو نکما بنانے سے۔ آپ ترقی یافتہ ممالک جس کو بھی دیکھ لیں، ترقی یافتہ ممالک میں لنگر کھانے نہیں بنائے جاتے ہیں، لنگر کھانے نہیں بنائے جاتے ہیں، وہاں نوکری دی جاتی ہے۔ بھائی آلو کی چپس کی مشین فراہم کر دو، آپ اللہ معاف فرمائے صبح سحری کے اندر بٹیر کھلا رہے ہو، سحری کے اندر کیا کھلا رہے ہو، ہرن کا گوشت کھلا رہے ہو، ہے جی، تو اس سے بہتر نہیں ہے ہرن اور بٹیر کی بھی جان بخش دو، کوئی اونے پونے پیسوں میں کیا کرا دو، کاروبار کرا دو۔ بہت آسان ہے۔ کراچی میں تو اللہ نے بڑی وسعت رکھی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کراچی میں کوئی محنتی ہو تو بھوکا رہ نہیں سکتا، بشرطے کہ کچھ محنت تو کرے نا، یعنی چھولے کا ٹھیلا اپنے چھولے کا کیا ہے بالٹی تو کندھے پہ رکھ کے چلے، نہیں یہاں تو دینے والے اتنے ہیں کہ تھوڑا سا رولو تو ویسے ہی موسم میں دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی صدقے خیرات کو برقرار رکھیں۔ کراچی جو محفوظ ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہ کہ یہاں سے صدقے اور خیرات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقات مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، ورنہ کون سا گناہ جو کراچی میں نہیں ہوتا۔ ورنہ طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے، ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ سب سے زیادہ یعنی ذائقے دار شراب کراچی میں بکتی ہے، سب سے زیادہ ذائقے دار، پتہ نہیں کراچی کا یا لاہور کا نام لیا تھا، غالباً پاکستانی ہے۔
تو بہرحال کون سا گناہ جو ہمارے یہاں نہیں ہو رہا؟ تو بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کر لوگوں کو یعنی مزدوری کی طرف لایا جائے۔ ہاں جو بالکل مزدوری سے بیچارے کیا ہیں محروم ہیں، نہیں کر سکتے، ان کے لیے الگ بات ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا غلہ تو ہم دیں گے لیکن کچھ نہ کچھ اس کی قیمت مقرر کر دی کہ ہر آدمی یہ قیمت کیا کر سکے، ادا کر سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ دیکھو جی ہمیں منع کر دیا گیا ہے، اب جب تک بنیامین ہمارے ساتھ نہیں جائے گا ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ ابا جان یہ غلہ اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے، بارشوں کا کچھ دور دور تک پتہ نہیں ہے، بارشیں ہو بھی جائیں تو پھر ہماری اپنی زمینیں غلہ کب دیں کب نہ دیں۔ ایک مثال ہے، اپنے انداز میں واقع سنا رہا ہوں۔ تو لہٰذا ہم نے دوبارہ تو غلہ لینے جانا ہے، اب دوبارہ غلہ لینے جائیں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ کس کو بھیجنا ہے؟ بنیامین کو بھیجنا ہے، ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، حضرت یعقوب والد صاحب نے، میں تم پر کیسے اعتماد کر لوں؟ میں نے تو اس کے بھائی یوسف کے بارے میں بھی تم پر اعتماد کیا تھا، تم نے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اب تم بنیامین کو لے جاؤ کہیں اس کو بھی مجھ سے دور نہ کر دو۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے اتنی محبت تھی کہ سالوں گزر گئے اس واقعے کو، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے تذکرہ یوسف کا ہی کیا کہ میں بنیامین کو کیسے بھیجوں تمہارے ساتھ، تم نے اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں مجھے دھوکہ دیا ہے، تم یوسف کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ لگا کہ اولاد سے انتہا کی محبت یہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ پتہ لگا کہ بسا اوقات کسی کی غلطی پر اس کو دوبارہ اس غلطی کی طرف متوجہ کرنا بھی جائز ہے۔ ہر موقع پر درگزر کرنا جائز ضروری نہیں ہوتا، بعض موقعوں پر بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج تو دوں میں، لیکن تم پہلے بھی مجھ کو بد اعتمادی کر چکے ہو، تم نے کہا تھا ہم یوسف کی حفاظت کریں گے اور حفاظت نہیں کر سکے، تمہارے بقول بھیڑیا اس کو لے گیا، حالانکہ حضرت یعقوب کو پتہ ہے بھیڑیا تو لے کے نہیں گیا، وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا تو نبی بنے گا، اور نبوت تو اللہ کتنی عمر میں دیتا عام طور پر 40 سال کی عمر میں، تو حضرت یعقوب کو تو پتہ ہے زندہ ہے، لیکن حضرت یعقوب یہ نہیں کرے کہ تم نے، کیونکہ ثبوت نہیں تھا سامنے۔ جب ثبوت نہ ہو تو آپ کسی کو چور نہیں بول سکتے، یاد رکھو، جب تک آپ کے پاس کیا نہ ہو، ثبوت نہ ہو، آپ کسی کو بے ایمان نہیں بول سکتے، یا تو ثبوت دو یا اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑو۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 100% پتہ ہے کہ یوسف کیا ہیں، زندہ ہیں، لیکن ثبوت کوئی نہیں ہے کہ میں ان بھائیوں کو کہوں کہ بیٹوں کو کہوں کہ تم نے کچھ گڑبڑ کی ہے، معلوم پورا ہے کہ آپ زندہ ہیں، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسی واقعے کو بنیاد بنا کر اپنے بیٹوں کے ساتھ درگزر کر رہے ہیں، صرف ان کو کیا کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے وعدہ توڑ دیا تھا، تم نے حضرت یوسف کی، تم نے پہلے اپنے بھائی یوسف کی حفاظت نہیں کی، اب میں بنیامین کو تمہارے ساتھ کیسے بھیجوں؟ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ بہرحال یہ ساری باتیں ہونے کے بعد فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، حضرت یعقوب فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، حفاظت کرنے والا تو اللہ ہی ہے، وہی بہترین مہربان ہے، اسی نے یہ چاہا تھا کہ جو میرا بیٹا یوسف مجھ سے جدا ہو گیا، تمہارا بھی اس میں غلط قصور نہیں ہے، تمہارا بھی اس میں قصور نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے تھا، جی اللہ پاک حفاظت کرنے والے تھے، بس ہو گئی ہماری جدائی، اب ہم کیا کر سکتے۔ اچھا یہ باتیں چلی رہی تھیں، بھائیوں میں سے کوئی غلہ کھول رہا تھا، جیسے غلہ کھولا تو اس کے اندر سے وہ پونجی جو تھی، جو رقم تھی، وہ اس میں پائی۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اب جب انہوں نے سامان کھولا اور سامان کے اندر وہ پیسے رقم پائے تو اب کہنے واہ جی واہ، کیا کہنے ہمارے، یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھو عزیز مصر نے ہمارے اپنے پیسے بھی ہمیں کیا کر دیے، لوٹا دیے۔ بڑا رحم دل بادشاہ ہے وہاں کا جو وزیر بیٹھا ہوا ہے وہ بڑا رحم دل وزیر ہے، یوسف اس کا نام ہے، بڑا اچھا وزیر ہے وہ۔ اچھا یہ نہیں سمجھ رہے کہ یوسف بھائی یہ جو ہمارا بھائی ہے، کہ دیکھو پیسے بھی ہماری طرف کیا کر دیے، واپس لوٹا دیے۔ تو اب یہ ساری باتیں ہوئیں تو پھر انہوں نے کہا کہ نحفظ اخانا نمیر اہلنا نحفظ اخانا نزداد کیل بعیر، ابا جان ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ہم ایک اونٹ غلہ زیادہ لے کر آئیں گے، اور ہم جو ہے واقعی محتاج بھی ذالک کیل یسیر، یہ تو سامان بہت تھوڑا سا جلدی ختم ہو جائے گا، آپ اعتماد کریں، بادشاہ مہربان ہے اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ہم بھائی کو واپس لائیں گے، آئندہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں، آپ جو ہے نا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ تو یہ ساری باتیں ہونے لگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے پھر کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیسے بھیجوں، ہرگز نہیں بھیج سکتا، البتہ تم مجھے قسم دو پکی، تم عہد دو مجھ سے، وعدہ کرو پکا کہ بھئی تم بنیامین کو واپس لاؤ گے،
ہاں البتہ کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ تم خود ہی مر جاؤ، تم خود ہی کو کوئی مصیبت گھیر لے، تمہارے اختیار کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وعدہ کرو کہ لے کر آؤ گے. سمجھ رہے بات؟ تو بھائیوں نے وعدہ کر لیا، بھائیوں نے کہا کہ ہم ضرور واپس لے کر آئیں گے، آپ بے فکر رہیں، اب کے جب غلہ ختم ہوگا تو آپ ہمارے ساتھ بھائی کو کریں. سمجھ رہے بات؟ یہ واقعہ یہاں تک ہوا. اب یہاں پہ بھی 2-3 سبق ہمارے لیے ہیں. پہلا سبق تو یہ ہے کہ دیکھو وہ جو رقم تھی وہ سامان میں واپس آئی. اب ظاہری طور پر وہ رقم کے حقدار تو یہ نہیں تھے نا، کیونکہ یہ رقم تو غلے کے بدلے میں تھی، لیکن چونکہ انہوں نے رقم اپنے ہاتھ سے حضرت یوسف کے حوالے کی تھی، وہ سمجھ رہے نہیں سمجھ، اپنے ہاتھ سے دی تھی نا، رقم دے دی تھی. اب رقم واپس جو غلے میں آئی ہے تو آدمی کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ رقم جب اس کو دے دی گئی تھی پھر غلے کے اندر ہے تو یقیناً انہوں نے خوشی سے ہی رکھی ہوگی. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ بھائی میرے ہاتھ میں پیسے دے دیے گئے اور سامان میں پیک کروا رہا ہوں، اور پھر وہی پیسے اگر سامان میں سے نکل آئے تو مطلب میں نے اپنی مرضی سے ہی رکھوائے ہوں گے نا. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ تو ان بھائیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یوسف نے اپنی خوشی سے یہ پیسے یہاں پر رکھے ہیں، اور خوشی سے یہ پیسے کیا ہیں، واپس ہمارے پاس آئیں. جب آپ کو یہ بات یقین ہو جائے کسی اور کی چیز، یہ 100% یقین ہو جائے کہ اس نے خوشی خوشی میرے تک پہنچائی ہے، تو پھر تصدیق کے بغیر بھی اس کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ایک مثال ہے، آپ کے گھر میں کہیں سے کچھ چاول کی پلیٹ آ گئی، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ نے بچے سے پوچھا، چھوٹا بچہ تھا، آپ گھر میں تھے نہیں، بھئی یہ کہاں سے؟ اس نے کہا کوئی دروازے پہ آیا تھا دے کے چلا گیا. اب آپ سوچیں یار ہو سکتا ہے فریج میں رکھنے کے لیے بھیجا ہو کسی پڑوسی نے، ہو سکتا ہے نا بھائی. تو یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ آدمی لوجک یہی کہتا ہے کہ بھئی کوئی دے کے گیا ہے تو کھانے کے لیے دے کے گیا ہوگا، یہ ایک پلیٹ کون فریج میں رکھواتا ہے؟ عام طور پہ اگر اس کو فریج میں رکھوانا ہوتا تو وہ میرے بیٹے کو بتا کے جاتے کہ دیکھو گھر میں امی نہیں ہے یا ابو نہیں ہے، آپ ان کو بتا دو کہ فریج میں رکھنے کے لیے دیا، انکل آئیں گے اور پھر لے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ اس لیے اب آپ کو تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کے لیے دیا ہوگا، ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھا، آپ کھا لیں. اگر واقعی بول بھی دے ہم نے فریج میں رکھنے کے لیے دیا تو بھائی آپ کو کہنا تھا، آپ نے نہیں کہا، ہم تو سمجھے تحفہ ہے. ہم جیسے مثال ہے پرانی، میں نے ایک مثال کبھی دی ہوگی ایسی انہی باتوں میں. ہم رئی سمرئی پہ رہتے تھے، تو جمعرات کا دن تھا، پڑوسیوں نے بریانی لا کے دی، سمجھنے بات نہیں رہی ہے، اور ابو دروازے پر آئے اور ابو نے بریانی لی، اور ابو نے اور جو اس وقت ہوں گے 1-2 انہوں نے بریانی کیا کر لی، کھا لی. اب دروازہ بج رہا ہے، دروازہ بجا تو ابو بھاگنے کے لیے، ہاں بھائی وہی کھڑے ہیں، ہاں بھی بولو، وہ فاتحہ کر لی تو بریانی دے دو. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو ابو نے بولا کون سی فاتحہ، کس کی فاتحہ؟ بولا وہ جو آپ کو بریانی دی تھی فاتحہ کے لیے دی تھی. تو ابو نے کہا بیٹا اس کی فاتحہ بھی ہو گئی، قبول بھی ہو گئی، کھا بھی گئے ہم. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو اب ان کو فاتحہ کروانی تھی تو یوں تو کہتے ہیں نا انکل آپ اس پہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دے دی، اندر جا رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے، تو یہ کوئی ناجائز نہیں کھایا. جیسا رمضان میں بھولے سے آدمی کھا جائے تو اللہ کی دعوت ہوتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے، مسئلہ یہاں پہ لگ رہا ہے کہ جس بارے میں یقین پکا ہو کہ یہ چیز اس نے ہمیں ہی استعمال کے لیے دی ہے، اس چیز کا بغیر تصدیق کے استعمال بھی جائز ہوتا ہے. اسی طرح یہ مسئلہ آپ سمجھیں، بہت سارے لوگ تانا مارتے ہیں کہ جی مسجد والے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر چندہ لے لیتے ہیں. مجھ سے خود بعض ساتھیوں نے کہا بھائی سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ مسجد کے اندر حرام پیسہ لگانا جائز. اب مسجد کمیٹی ہر ایک سے تو نہیں پوچھے گی آپ کا کاروبار کیا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، ہر آدمی کو خود کو پتا ہے کہ حرام پیسے میں اس میں لگا نہیں سکتا. اب اگر کوئی حرام لگا رہا ہے تو کمیٹی ذمہ دار نہیں ہوگی، دینے والا ذمہ دار ہوگا کہ حرام لگایا کیسے اللہ کے نام پر. ہاں البتہ کمیٹی والی کو پتہ ہے کہ یہ حرام کے پیسے ہیں، پھر لگا رہے تو گناہ گار ہوگی کمیٹی، ورنہ کیوں ہوگی؟ سمجھنے بات نہیں. اب جیسے میں یہاں پر قربانی کے لیے میں بیٹھا کرتا تھا، اب ظاہر سی بات ہے قربانی میں ایک آدمی کی نیت بھی اگر خراب ہو گئی تو باقی 6 کی قربانی بھی کیا ہو جائے گی. اب میں 6-7 بندوں سے بولوں کہ آپ کی قربانی کی نیت ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پیسے حلال ہیں کہ نہیں ہیں، یہ تو ایک حرج بہت مشکل ہو جائے گا نا. ہر آدمی کو پتا ہے کہ یہ حرام پیسہ نہیں لگانا، قربانی میں نیت کیا ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے. تو بس اب ہم تو اعتماد کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان دے رہے ہیں، ہم سے حصہ کون لے رہا ہے؟ مسلمان لے رہا ہے، حلال پیسے لا رہا ہے. اگر کوئی گڑبڑ کرے تو وہ خود گناہ گار ہوگا. اور پھر آپ اگر یہ کہیں گے جی آپ کو تحقیق کرنے، تو ہم نے تحقیق کے لیے ایک چھوٹا سا کیا بنایا ہوا ہے، انتظامیہ نے کارڈ بنایا ہوا ہے، اس کارڈ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے.
اور کارڈ اسی لیے دیا جاتا ہے، کارڈ بھی اسی لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ مسئلہ اس تک بھی پہنچ جائے. ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتے، لیکن کارڈ ہر ایک کو دے دیا. اب کارڈ میں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ بھئی سودی کام کرنے والے، رشوت کا کام کرنے والے، حرام کام کا کرنے والے وہ حصہ نہ لیں، ان کی وجہ سے دوسروں کی قربانی بھی کیا ہو جائے گی، بس یہ بری. اگر کوئی لے رہا ہے اس کے بعد بھی تو اب وہ خود گناہ گار ہوگا، انتظامیہ تھوڑی ہوگی. اچھا، تو بہرحال جیسے مثال کے طور پر آپ مارکیٹ میں گئے ہیں اور مارکیٹ کے اندر آپ جو ہے نا حلال سمجھ کے کھانے کی کوئی چیز لے رہے ہیں، اگر کھانے میں اس نے حرام ملا دیا ہے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. اب آپ بولیں کہ ریسٹورینٹ والے سے یہ گدھے کا گوشت ہے، یہ گائے کا گوشت ہے، کون ایسا پوچھے گا؟ بھئی یہ مٹن کا گوشت ہے یا ڈوگ کا گوشت ہے، ہمیں بتا دو، کتے کا گوشت ہے، کس کا گوشت ہے، کون پوچھتا ہے بھائی؟ مسلمانوں کی جو ہے نا ریسٹورینٹ ہے، مسلمان وہاں پہ باورچی ہے، مسلمان بیچنا ہے، بس یہ کافی ہے. تو بہرحال اس سے یہ مسئلہ نکالا علماء نے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہماری رقم کیا آ چکی ہے، واپس آ چکی، لیکن یقین یہی تھا کہ ہم نے تو ہاتھ میں دی تھی، یہاں پہ باقاعدہ رکھی گئی ہوگی. اب کیونکہ اوروں سے بھی لینا تھا، سب کے سامنے دیتے تو پھر سب کو واپس کرنی پڑتی رقم، اس لیے ہمیں چھپا کے دے دی گئی. تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کو کیا کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا. اور پھر بھائیوں نے کہا اسی رقم کو سنبھال کے رکھتے ہیں، یعنی بیٹوں نے آئندہ جائیں گے تو اسی رقم سے اور غلہ لے آئیں گے. بات سمجھ آگے نہیں آگے؟ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں سنی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے وعدہ کر لو کہ تم واپس لاؤ گے تو آئندہ لے جانا ہے اس کو. بیٹوں نے وعدہ کر لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وعدہ پورا ہو گیا. لیکن اس کے فوراً بعد ہی کہا اللہ الا ان یحاط، قسم دی، وعدہ لیا. تو اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کسی کام میں کسی کو قسم دینا، وعدہ لینا یہ کوئی برا نہیں ہے، یہ بھی جائز گنجائش ہے. کہیں موقع لگ جائے تو قسم دے دی جاتی ہے، قسم کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وعدہ بھی کسی سے لیا جا سکتا جیسے یہاں، لیکن وعدہ اتنا لو جتنا آدمی میں اختیار ہے، جتنا آدمی میں کیا ہے. جیسے حضرت یعقوب نے وعدہ لے کے کہا الا ان یحاط بکم، ہاں تم سبھی اگر مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ اور پھر بنیامین پہ بھی مسائل آ جائے تو پھر تمہاری غلطی معاف ہے، پھر تمہاری غلطی کیا ہے، معاف ہے. تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے، بھائی وعدہ کرو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا تم اس کو لوٹانے کی کوشش کرو گے، بس کافی ہے. تاکہ اگر وہ بیچارہ طاقت کے ہوتے ہوئے نہ لوٹا، بغیر طاقت کے، طاقت نہیں ہے نہیں لوٹا پا رہا، تو اس کو قسم توڑنے کا گناہ نہ ملے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو بڑا یعقوب علیہ السلام نے وعدہ لیا اور پھر فرمایا کہ اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ کو ہم اپنا کارساز نگہبان سمجھتے ہیں. آپ اپنے سارے معاملات کرنے کے بعد بھی اپنی توجہ کس کی طرف کریں، اللہ کی طرف. سمجھ آ رہی بات نہیں؟ یہاں پہ مسلمانوں کافروں میں فرق ہوتا ہے. یہ سارے معاملات تو کافر بھی کرتے ہیں، وعدے لے لیے، یہ کر لیے، وہ کر لیے. مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ کافر وعدے لے کے سمجھتا ہے بس اب یہ ہوگا جو اس نے وعدہ کر لیا. مسلمان کہتا ہے ابھی بھی یہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی اس وعدے کو پورا کروا دے. اس کے بعد جب اگلا مرحلہ آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا دیکھو میری آل اولاد تم ہی ہو، میں بڑھاپے میں ہوں، میری بینائی بھی کیا ہے، جا چکی ہے. حضرت یعقوب السلام نابینا بھی ہو چکے، حضرت یوسف کے غم میں روتے روتے اتنے آنسو بہائے کہ آپ کی آنکھ ہی کیا ہو گئی تھی، ضائع ہو گئی تھی، یعنی آپ اندھے نابینا ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ہی میرے 11 ہو، اب تم ایک کام کرو، جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے تم ماشاءاللہ ہو ہٹے کٹے 40 45 50 کے قریب کے تھے سارے ہی. تو کہا کہ تم اگر جناب ایک ساتھ جاؤ گے تو نظر نہ لگ جائے. تو میں ایک کام کرنا کہ بادشاہ کے دربار میں جب داخل ہو تو ہر ایک کیا کرے، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، جب آئے تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام سے بات چیت پھر شروع ہوئی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی اسباب اختیار کرنے چاہیے. توکل بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں. اسباب اختیار کریں، جائز اسباب. جیسے اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آئے، اللہ کے نبی نے کہا تمہاری سواری کیا ہوئی، تمہارا اونٹ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیا ہے، چھوڑ دیا، اللہ حفاظت کریں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عاقلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے اس کو مناسب جگہ پر باندھو پھر اللہ کی ذات پہ کیا کرو، بھروسہ کرو. جیسے ہمارے بہت سارے ساتھی آتے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے، موٹر سائیکل نماز چھوڑ دی، تالے والے کی فکر نہیں ہے، بس اللہ حفاظت کرے گا. وہ پتہ چلتا ہے اللہ پاک نے کسی اور کے حوالے کر دی، 3-4 موٹر سائیکلیں یہاں سے غائب ہو چکی ہیں. تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ اس میں تالا لگائیے، اس کو اچھی جگہ پہ کھڑا کیجیے جہاں مناسب جگہیں ہوتی ہیں پارکنگ وغیرہ کی. اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے، پھر بچ گئی تو آپ کا نصیب، نہیں بچی تو آپ کا نصیب.
لیکن آپ جان بوجھ کے تالا نہیں لگا رہے ہیں، جان بوجھ کے آپ ایسی جگہ کھڑی کر رہے ہیں جہاں پر کھڑی کرنے کی عام طور پر اجازت نہیں ہے، پھر اگر چور چمار لے جائے تو پھر آپ خود کوتاہی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا کہ لا تدخل من باب واحدہ وادخل من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے نہ آنا، مختلف دروازوں سے اندر جانا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، پھر ساتھ خود کہہ رہے ہیں کہ اس تدبیر سے میں تمہیں کسی اللہ کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت سے پھر بھی نہیں بچا سکتا، جو پہنچنا ہوگا وہ تو پہنچ کر رہے گا، یہ بس ایک تدبیر ہے، اس کو اختیار تم کر لو، باقی اللہ کی حفاظت میں، کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف کس کا چلتا ہے؟ ایک دروازے سے آؤ گے تب بھی اللہ کا حکم ہے، الگ الگ دروازوں سے آؤ گے تب بھی اللہ کا حکم ہے۔ علیہ توکلت، بھروسہ تو میں نے اللہ پر ہی کیا، یہ اسباب ہیں بس، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ پر کیا کریں؟ بھروسہ کریں۔ تو کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر۔ بابوں پہ بھروسے کا حکم نہیں ہے، ولیوں پہ بھروسے کا حکم نہیں ہے، ہم نے بھروسہ کرنا ہے کس پہ کرنا ہے؟ اللہ کے اوپر۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہمارے ساتھ جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ ہر ایک ذات ایک محدود حد کے بعد ہم سے بچھڑ جاتی ہے، ہر ایک ذات ایک محدود حد تک ہمارے ساتھ، گھر کے اندر تو بیوی بچے ساتھ ہیں، گھر سے باہر نکل کے دو احباب ساتھ ہیں، شہر سے باہر نکل گئے تو دو احباب بھی ساتھ چھوڑ دیتے، لیکن اللہ کی ذات وہ جو ہر حال میں، ہر وقت، ہر آن ہمارے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ تو بھروسہ کس کے اوپر کرو؟ اللہ کے اوپر کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے جب وہ اپنے باپ کے دیے گئے حکم کے مطابق الگ الگ دروازوں سے آئے، پھر اللہ کہہ رہا ہے ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، حضرت یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی، ایک حاجت و ضرورت جو انہوں نے محسوس کی، بس وہ انہوں نے اپنے بچوں کو منتقل کر دی کہ الگ دروازے سے جاؤ، ورنہ ان کا یہ منصوبہ اللہ کی طرف سے کسی فیصلے کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے پھر خود بھی اصلاح کر دی، پہلے یعقوب نے بھی اصلاح کی کہ میرے یہ بات تمہیں کسی اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت سے پھر بھی نہیں بچا سکے، اور اللہ نے بھی اصلاح کر دی کہ یعقوب کی ایک دلی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی، اصل حکم تو کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، حضرت یعقوب نے جو کیا تھا یہ ہمارے دیے ہوئے علم میں سے انہوں نے ایک احتیاطی تدبیر کی تھی، اور یہ جائز ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم سے بھی محروم ہوتے ہیں، جو جانتے ہی نہیں ہے کیا اس موقع کے کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں موقع کی مناسبت سے جو علم ہے وہ سیکھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اس کے بعد آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ درس میں لیں گے، جو نصیحتیں ہمارے لیے اس کے اندر ہیں اللہ ان پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر اور عافیت والا معاملہ فرما، ہر طرح کی آفات ولایات مصیبات سے ہماری حفاظت فرما، قدم قدم پر ہم سب کی رہنمائی فرما، دستگیری فرما، قرآن مجید کے اصولوں کے مطابق مولا زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، مولا کریم قرآن مجید سے شغف پیدا فرما، قرآن مجید کی محبت نصیب فرما، قرآن مجید کی انوارات برکات یا اللہ ہمیں نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، جو مرحومین مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش اور مغفرت فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا